بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمیر جامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اور معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، موضوع یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو 5 دن ہیں وہ شریف خاندان کے لیے کس قدر اہم ہیں۔ کون کون سے وہ کیسز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں، احتساب عدالت میں اور اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار صاحب، جو پچھلی ویڈیو ہم نے بھی کی تھی شہباز شریف صاحب سے ریلیٹڈ، جو بھی ان کے کیسز تھے، ان کی ضمانت ہوئی۔ اور ایک دفعہ پھر میں نے حافظ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ٹائم دیں۔ اچھا، اب آئندہ جو 5 دن آنے والے ہیں، یہ 5 کیسز جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس جو ہے وہ اس کی ایک دفعہ پھر سنوائی ہونے جا رہی ہے۔ 29 اپریل جو ہے وہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈن کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کی جو ضمانت ہے نیب کورٹ میں، اس کے ساتھ کیپٹن صفدر صاحب کی عبوری ضمانت ہے۔ مریم نواز کی بیل جو ہے وہ کینسلیشن کے حوالے سے اس کی کیا اپڈیٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو نواز شریف اور مریم نواز کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں ہونے جا رہی ہیں، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ آپ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ صاحب، یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ہم نے ایک جلدی سے ہم نے اس کو کور کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس طرح سے شریف خاندان کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتی ہیں، اور ان چیزوں کو لے کر کیا کوئی ایک نئی مصیبت، ایک نئی مشکل جو ہے وہ شریف خاندان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اتنے لمبے عرصے کے بعد جو ایک ہم کہہ رہے تھے کہ جمود کا شکار ہو چکا ہے۔ 29 اپریل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ وہ اب شروع ہو جائے گی؟ ابھی 2 دن پہلے اس کی ہوئی تھی ہائرنگ ہوئی ہے، اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ جی، اس میں جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے یہ بیسیکلی جے آئی ٹی کیس ہے۔ یہ دوسری جے آئی ٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر، اور ثاقب نثار صاحب 5 رکنی بینچ تھا ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں، اور یہ بیسیکلی درخواست دی گئی تھی بسمہ امجد کی طرف سے، جو معصوم بچی ہے جس کی والدہ کو قتل کیا گیا تھا 17 جون کو۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی تھی تو جو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں انہوں نے خود جا کے اس میں آرگومنٹس دیے تھے۔ اس پر عدالت نے پنجاب حکومت سے پوچھا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ کیا آپ جے آئی ٹی بن سکتی نہیں بن سکتی، تو پنجاب حکومت نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا، 5 رکنی بینچ لاہور اسلام آباد، جس میں اس میں ہوا یہ تھا کہ سوال یہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ پنجاب حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ہم اس میں رکاوٹ بنیں۔ جو مظلوم ہیں ان کی طرف سے یہ سٹانس لیا گیا تھا کہ پہلے جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی وہ قاتلوں کی حکومت تھی، وہ خود قتل کا آرڈر دینے والے ہیں، خود قتل کروانے والے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے انصاف کی امید نہیں ہے۔ اب حکومت چینج ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی چینج ہوا ہے تو ہمیں اس میں نئی جے آئی ٹی بنائی جائے۔ پنجاب حکومت نے آگے جواب دے دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بنا دی جائے۔ معاملہ جو ہے ریفر کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف؟ نہیں، معاملہ پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں۔ ٹھیک ہے، معاملہ ڈسپوز آف ہو گیا۔ وہاں سے ڈسپوز آف ہوتا ہے، جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ نواز شریف اس وقت چودھری شوگر مل کیس میں جیل میں تھے، ان کو شامل تفتیش کیا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، سب کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ جب 90% اپنی تفتیش مکمل کر چکی ہوتی ہے تو 2 پولیس والوں کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن چیلنج کیا جاتا ہے جے آئی ٹی کا۔ اس پر 3 رکنی بینچ تھا، جو چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے موجودہ، قاسم خان صاحب، عالیہ نیلم صاحبہ اور شہزاد ملک صاحب، انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، جے آئی ٹی کو کام سے روک دیا۔ معاملہ رک گیا جو نئی ایک درخواست کے اوپر جو نئی تفتیش ہو رہی تھی۔ اب وہ معاملہ پینڈنگ چلتا رہا۔ اس میں احمد اویس جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، جب انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں آپ نے نوٹس ہی نہیں کیا اور بغیر ہمیں نوٹس کیا آپ نے معطل کر دیا، تو ان کے اوپر بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ گئی اور ان کو عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ ان ججز کے خلاف ریفرنس میں بھی چلے گئے تھے کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ خیر، وہ معاملہ اپنی جگہ۔ پھر جب جو جے آئی ٹی معاملہ تھا لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہا، تو پھر جو ایگریوڈ پارٹی تھی وہ سپریم کورٹ چلی گئی کہ جناب انہوں نے جو معطل کیا وہ غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 ججز کا فیصلہ ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کو کیسے معطل کر سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے معاملہ ہائی کورٹ کو ریفر کر دیا کہ 3 ماہ کے اندر اندر اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں فروری 2020 کی۔ فروری 2020 سے آج اپریل ہے، 25 اپریل ہے، اور آج تک 14 ماہ گزر گئے۔ ابھی 0 سے سٹارٹ ہوگا، 2 دفعہ سماعت ہوئی ہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔
اب 29 اپریل کو، یہ 15 مارچ سے ڈیلی بنیادوں پر ہونی تھی لیکن پھر ری شیڈول ہو گئی تھی، اور اب 29 اپریل سے 7 رکنی بینچ ڈیلی بیسس پر یہ جے آئی ٹی کا جو کیس ہے اس کو سنیں گی اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو نئی جے آئی ٹی بنائی گئی تھی وہ درست تھی یا غلط تھی۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا کیس ہے۔ اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ 1 منٹ میں وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اس طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 ماہ ہو گئے اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے، ابھی دوبارہ سے زیرو سے شروع ہونا یہ ہم اگر مطلب اس میں کنٹینٹ کوڈ نہ لگے والی چیز نہ آ جائے تو اس کو کیسے آپ کریں کہ دیکھتے ہیں کہ کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کی پریورٹیز ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سے عوام کی فلاح و بہبود کس میں زیادہ ہے یا عوامی ایشو کون سا ہے، اور جہاں پر وہ مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ انصاف دینا ہے اور انصاف کے لیے وہ تل جاتے ہیں، انصاف دیتے ہیں اور انصاف نظر آتا ہے۔ اور میں تو اس دن دیکھ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ نیب کے وکیل نے بحث کی ہے، اور اس بحث کے بعد کم از کم بندہ جو پوائنٹس لکھتا ہے ان کو بیٹھ کے کوئی ڈسکس کرتا ہے، کچھ 100 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ 1 منٹ میں ادھر سے پوچھا، انہوں نے اوکو کی رپورٹ دی، ادھر سے پوچھا عالیہ نیلم صاحبہ نے پہلے اوکے کی رپورٹ دینی تھی، اور پھر نجفی صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا کہ 50 ہاں یہ کیس ہوا۔ اب یہ ہے پریورٹی ہماری عدالتوں کی اور وہ بہتر جانتے ہیں، اور ہم اس میں جو یہ 29 اپریل سے ابھی دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، 29 اپریل یہ 29 اپریل سے 7 رکنی بینچ جو لارجر بینچ ہے وہ سماعت کرے گا۔ کیا سماعت کس بات پہ ہوگی کہ کیا جے آئی ٹی جو نئی بنائی گئی تھی کیا وہ قانون کے مطابق تھی یا نہیں تھی، اور اس میں نا 7 سوالات پوچھے گئے تھے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر۔ ان 7 سوالات پہ دونوں سائڈوں سے، پٹیشنر سے بھی پوچھا گیا تھا، اس سے بیسک سوال یہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کا حکم دیا تو اب ہائی کورٹ میں کیسے آئے ہیں، تو کیا آپ اس معاملے میں سپریم کورٹ جائیں گے یا کہاں جائیں گے، ان سے بھی تھا ان سے بھی تھا۔ اب یہ 7 سوالات پر 29 اپریل سے اس کا کیا رخ اختیار کر دیا۔ اگلا جو ہے سر وہ ہے خواجہ آصف کی جو ضمانت اب ہونے جا رہی ہے، اب اس کی بھی ڈیٹ ہے، نیب عدالت میں وہ کیس ہے، اس کا کیا ویسے مستقبل؟ اس میں یہ میرے خیال میں جو 4-5 کیسز ہیں جو شریف خاندان کے حوالے سے، ایک تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا اہم ہے، خواجہ آصف کی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں وہ گرفتار ہیں اور انہوں نے اپنی ضمانت فائل کی ہوئی ہے، ابھی تک ریفرنس فائل نہیں ہوا۔ جس جج نے یہ فرمایا تھا کہ آپ خواجہ آصف کا ریفرنس اس لیے فائل نہیں کر رہے کہ آپ اس کو ضمانت میں فائدہ دینا چاہتے ہیں، نیب کو کہا تھا، تو اس جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور وہ آج تک وہاں پر کوئی نیا جج نہیں آیا۔ اب خواجہ آصف کی تو ضمانت جہاں بڑے بڑے جن کے خلاف 47 والیوم پر مشتمل ریفرنسز تھے اور وہ کلین چٹ لے کر بیل میں، اور ہماری عدالتیں، سوال تھا کہاں کا اور کہاں لے گئے اور کیسے اس کو ریلیف دیا، کیونکہ انصاف کے لیے تل گئے تھے۔ اب خواجہ آصف کو بھی ریلیف مل جائے گا، اس کی ہے 27 اپریل کو ڈیٹ آف ہیئرنگ۔ 27 اپریل کو ہی ایک رانا ثناءاللہ کی درخواست ہے، نیب نے جو ان کے خلاف انکوائری شروع کی تھی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں، بیل تو مل گئی ان کو، لیکن انہوں نے وہ نوٹسز بھی چیلنج کیے تھے کہ میرے خلاف جو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں یا انکوائری ہے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، اس پر بھی 27 اپریل کو ہے۔ اور جسٹس عالیہ نیلم صاحب سربراہ میں یہ 2 رکنی بینچ ہے، پہلا جب بینچ ٹوٹا تھا تو یہ نیا بینچ اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ پھر 28 اپریل کو مریم نواز کی ایک تو کینسلیشن آف بیل ہے چودھری شوگر مل کیس میں، اور کیپٹن صفدر کی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں بیل ہے، اور جو اس کے خلاف کیپٹن صفدر کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس ہے، وہی وہ کیس ہے جس میں مریم نواز کے اثاثوں کے بارے میں بھی کیپٹن صفدر سے پوچھا گیا ہے اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا، اور وہ بڑا اہم کیس ہے۔ 27 اپریل کو جاتی عمرہ اراضی کیس جو سول کورٹ سے انہوں نے سٹے لیا تھا، وہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا حکومت کو، اور 27 اپریل کو بحث ہونی ہے کہ کیا وہ سٹے بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اس وقت جاتی عمرہ کی ملکیت پنجاب حکومت کے پاس ہے، شریف خاندان کی ملکیت خارج ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مزید کوئی کارروائی نہ کریں کہ ہمارا گھر نہ گرائیں، وہ 27 اپریل کو ہے۔ پھر اسی طریقے سے 28 اپریل کو ایون فیلڈ، فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس، 3 ریفرنسز جو پہلے جن میں سزائیں دی گئی تھی، اس میں پروسیکیوشن کی طرف سے جو ہے وہ ہے کہ سزائیں بڑھائی جائیں یا فلیگ شپ میں جو بریت تھی اس کو سزا میں کنورٹ کیا جائے، مجرمان کی طرف سے جو درخواستیں ہیں کہ ہمارے اوپر جو پہلے ہی سزا ہے اس کو ختم کیا جائے، اسلام آباد میں ہے، اور اس میں مریم نواز بھی پیش ہوگی، کیپٹن صفدر کے خلاف بھی ہے، مریم نواز کو 7 سال سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ میں، کیپٹن صفدر کو 1 سال سزا ہوئی تھی، نواز شریف کو 10 سال ہوئی تھی، العزیزیہ میں نواز شریف کو 7 سال ہوئی ہے، فلیگ شپ میں وہ بری ہو گیا۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ یہ جو کینسلیشن آف بیل ہے مریم نواز کی جو ہونی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ، اور یہ کون سا کیس ہے یہ والا؟ یہ چودھری شوگر مل کیس ہے، چودھری شوگر مل کیس میں اس کی کینسلیشن آف بیل کی جانی ہے، جس میں اس نے نیب ہونا تھا اور انہوں نے پھر حملہ کیا تھا، نیب میں وہ ساری ہوئی تھی۔ اور اس میں جو آخری ہمارے پاس جو شریف خاندان
اسلام آباد میں اسلام آباد میں، ہاں اس میں نیب نے اپیل کی ہوئی ہے فلیگ شپ ریفرنس کے خلاف، اور نیب نے اپیل کی ہوئی ہے کہ باقی دونوں ریفرنسز میں سزا بڑھائی جائے. مریم نے فائل کی ہوئی ہے کہ میری سزا ختم کی جائے، نواز شریف نے کی ہوئی ہے کہ میری سزا ختم کی جائے. اب نواز شریف کی حد تک جو ہے وہ معاملہ خراب ہے، کیونکہ پہلا سوال یہ ہونا ہے کہ کیا اس کو حق دفاع دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، تو وہ اس پہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ ابھی جو 5 دن ہیں، یہ 5 ڈیٹس انتہائی اہم ہیں، انتہائی اہم کیسز ہیں کہ یہ کیا رخ اختیار کریں گی. اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.